السلام علیکم۔ جب میں 12 سال کا تھا، میری ماں نے ابھی مجھے اتنا بھروسہ دینا شروع کیا تھا کہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں۔ یہ واقعہ اسی وقت کا ہے۔ ہم لاہور کے ایک پرسکون اور محفوظ علاقے میں رہتے تھے۔ خاموش گلیاں، کھلا میدان، اچھے پڑوسی اور آس پاس چھوٹی سی مارکیٹ جہاں چھوٹی چھوٹی دکانیں اور ریسٹورنٹ تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو اکیلے چلنا بھی ڈر کا سبب نہیں بنتا تھا۔ اسی وجہ سے میرے والدین نے مجھے اس عمر میں گھر پر اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی میں اپنے والدین کے ساتھ اسی گھر میں رہتا ہوں۔ اس رات جو ہوا وہ ایک ویکنڈ کی رات تھی۔ میری بڑی بہن کسی وجہ سے گھر میں نہیں اور دادا دادی بھی نہیں آ سکے تھے، اس لیے والدین نے فیصلہ کیا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دیں گے وہ گھر۔ میرے والدین نے کسی ضروری کام جانا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانے کے لیے کچھ پیسے دیے، پیزے کے لیے۔ میرے لیے اس عمر میں یہ رات کسی خواب سے کم نہیں تھی۔ پورا گھر میرا، ویڈیو گیم اور پیزا۔ اس وقت مجھے جیمز بونڈ کے ویڈیو گیمز کا کریز تھا اور میں PS2 پر نائٹ فائر کھیل رہا تھا۔ گیم ختم کرنے کے بعد میں نے پیزا آرڈر کیا۔ ہمارے گھر کے قریب ایک پیزا شاپ تھی، غفار پیزا، جو اب بند ہو چکی ہے، لیکن اس وقت وہ ہماری فیوریٹ تھی۔ میں نے ایک بڑا پیزا آرڈر کیا۔ جب تک پیزا آیا میں نے دوسری گیم سٹارٹ کر لی۔ جب ڈور بیل بجی تو میں نیچے بھاگا۔ ہاتھ میں وہ 200 روپے کا نوٹ تھا جو والدین نے دیا تھا۔ آمنہ نے کہا تھا کہ 50 روپے ٹپ دے دینا۔ پیزا شاپ صرف 3 گلیاں دور تھی، تو یہ کوئی بری ٹپ نہیں تھی۔ دروازہ کھولا تو لگ بھگ 30 سے 40 سال کا شخص سامنے تھا۔ اس کی داڑھی لمبی تھی اور شکل گندی سی تھی۔ آنکھوں میں چشمہ تھا اور کالا سا ٹرکر کیپ پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور جب وہ مجھے چینج دے رہا تھا تو اچانک اس نے اندر جھانکتے ہوئے پوچھا، تم اکیلے ہو؟ مجھے یہ سوال عجیب اور خوفناک لگا۔ میں نے کہا نہیں، والدین راستے میں ہیں۔ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، لیکن میں گھبرا گیا تھا۔ میں پیزا لے کر اندر آیا، کچن میں بیٹھ کر کھانا کھایا، 3 سلائس لیے اور باقی فریج میں رکھ دیے۔ پھر واپس اپنے کمرے میں گیا اور دوسری جیمز بونڈ گیم ایجنٹ انڈر فائر کھیلنے لگ۔ وقت گزر گیا، تقریباً 11 بج گئے تھے جب دوبارہ ڈور بیل بجی۔ مجھے لگا اماں ابا واپس آ گئے ہیں۔ نیچے بھاگا اور دروازے سے کہا، اماں ابا؟ لیکن دروازے کے پیچھے ایک اجنبی آواز نے کہا، بھائی صاحب مدد چاہیے۔ اس نے کہا اسے فون چاہیے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو پھر اس نے کہا کہ اسے بس فون چاہیے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا، اس لیے میں نے دروازے کے پاس جانے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ اچانک اس نے زور سے دروازے پر دستک دی اور کہا، رکو بھائی، مدد چاہیے۔ اس کا مطلب تھا اس نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ گھر کے دروازے کے اوپر ایک شیشے کا حصہ تھا، اس سے وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے باہر اندھیرا تھا لیکن اس کا سایہ نظر آیا۔ وہ گھور رہا تھا مجھے۔ میں بھاگ کر والدین کے کمرے میں گیا کیونکہ وہیں ایک فون تھا۔ اماں کا نمبر یاد تھا تو فوراً کال کی۔ اماں نے اٹھائی، ان کی آواز سے لگتا تھا وہ کسی محفل میں ہے۔ جب میں نے انہیں بتایا کہ کوئی اجنبی دروازے پر ہے اور اندر آنا چاہتا ہے تو ان کی آواز فوراً بدل گئی، بہت سیریس اور تیز ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں نے اسے بتایا کہ گھر میں اکیلا ہوں؟ میں نے سچ بتایا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا تھا اور میں نے جواب دیا۔ اماں نے پوچھا کہ کیا کسی اور کو بھی پتا تھا کہ تم گھر میں اکیلے ہو؟ میں نے فوراً اس پیزے والے کا ذکر کیا۔ اسی دوران ڈور بیل دوبارہ 2 مرتبہ بجی۔ میں نے گھبرا کر اماں کو بتایا کہ وہ شخص جانے کا نام نہیں لے رہا۔ اماں نے کہا کہ میں والدین کے کمرے میں رہوں۔ اماں نے کہا کہ میں ان کے کمرے میں ہی ٹھہروں، دروازہ بند کر لوں اور چپ رہوں۔ انہوں نے کہا کہ وہ پولیس کو کال کر رہی ہیں۔ فون لائن پر وہ مجھے تسلی دیتی رہیں۔ تبھی مجھے ایک آواز سنائی دی۔ سائیڈ گیٹ جو بیک یارڈ میں جاتے ہیں وہ کھلا تھا۔ آواز ہلکی سی تھی لیکن واضح تھی۔ میں نے یہ بھی اماں کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بس چپ رہو اور ہر حال میں لائٹس بند کر دینی چاہیے آپ۔ میں نے ساری لائٹس بند کر دی۔ میں نے کہا اگر وہ ڈرائنگ روم کی ونڈو سے اندر آنے کی کوشش کرے تو؟ اماں نے کہا بس چپ رہو اور پولیس کا انتظار کرو۔ تبھی نیچے سے پیروں کی آواز آئی، جیسے کوئی اندر چل رہا ہو گھر کے۔ میں نے گھبرا کر اماں کو بتایا۔ وہ چیخیں فون میں،
اور دوسرے فون پہ شاید پولیس سے کہہ رہی تھی وہ آدمی گھر کے اندر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں بستر کے نیچے چھپ جاؤں۔ 12 سال کے بچے کے لیے یہ سب کچھ کسی برے سپنے سے کم نہیں تھا۔ دروازے کے چھوٹے سے تالے کے علاوہ کچھ بھی مجھے محفوظ نہیں لگ رہا تھا۔ پیر کی آواز اب سیڑھیوں پر تھی، جیسے کوئی اوپر آ رہا ہو۔ پہلے وہ میرے اور بہن کے کمرے میں گیا، پھر وہ میرے والدین کے کمرے کے سامنے رک گیا۔ اس نے دروازے کا نوب گھمایا لیکن تالا لگا ہوا تھا۔ 2-3 بار کوشش کی، پھر ہلکی سی دستک دی، مگر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ پھر اس کے قدموں کی آواز واپس کوریڈور میں گئی، پھر سیڑھیاں نیچے اور پھر چپ۔ میں اتنا ڈرا ہوا تھا کہ فون میں بھی کچھ نہیں کہا۔ اماں نے کہا کہ پولیس وہاں آ گئی ہے، لیکن میں ابھی بھی چپ رہوں۔ پھر اچانک سے بھری بھری آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کسی آدمی نے میرا نام لے کر کہا کہ وہ پولیس والا ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو 2 پولیس والے سامنے تھے اور 2 نیچے۔ انہوں نے دروازہ نہیں توڑا کیونکہ پیچھے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پیچھے والی سلائڈنگ ونڈو بھی پوری کھلی ہوئی تھی، وہیں سے وہ گھس آئے تھے۔ میں نے سب کچھ پولیس کو بتایا، پیزے والے پر شک بھی کیا۔ میرے والدین فون پر سن رہے تھے یہ سب۔ جب وہ واپس آئے تو صرف 2 پولیس والے گھر میں تھے۔ اگلی رات والدین مجھے غفار پیزا لے کر گئے اور کہا کہ اگر وہ بندہ دکھے تو پہچان لو۔ جب وہ نہیں ملا تو انہوں نے مینیجر سے پوچھا کہ کس شخص کا ویسا چہرہ ہے جیسا میں نے بتایا۔ مینیجر نے کہا حمزہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ابھی ڈیلیوری پہ گیا ہوا ہے۔ جب انہوں نے کچھ بتایا تو اس نے کہا حمزہ ایسا نہیں کر سکتا اور ہمیں دکان سے نکلنے کو کہہ دیا۔ میرے والدین نے وہاں زبردستی ہنگامہ کر دیا اور کہا کہ اب کبھی یہاں سے کچھ نہیں لیں گے۔ ہم کار میں بیٹھ گئے اور اس بندے کا انتظار کیا، لیکن وہ نہیں آیا۔ والدین کو شک تھا کہ مینیجر نے اسے کال یا میسج کر دیا ہوگا کہ ابھی دکان پر مت آنا۔ انہوں نے کچھ وکیلوں سے بھی بات کی، لیکن کسی نے کیس نہیں اٹھایا۔ سب نے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم نے کبھی اس پیزا شاپ سے دوبارہ کچھ نہیں خریدا اور بہت دیر تک میرے والدین مجھے دوبارہ اکیلا گھر میں چھوڑتے ہی نہیں تھے، صرف اس واقعے کے بعد۔ آج بھی مجھے یقین ہے کہ وہ پیزے والا ہی تھا یا اس کا کوئی دوست، کیونکہ کسی کو کیسے پتہ ہو سکتا تھا کہ میں گھر میں اکیلا تھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی میرے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم۔ جب میں نوجوان تھا، میری والدین نے فیصلہ کیا کہ ہم کیلیفورنیا سے پاکستان کے ایک دور دراز علاقے میں موو کریں گے۔ ہم نے گلگت کے پاس ایک سنسان علاقے میں ایک خوبصورت گھر بنوایا تھا، بالکل جنگل کے بیچوں بیچ، جہاں نہ کوئی ہمسایہ تھا نہ کوئی آواز۔ ہر طرف گھنا جنگل تھا جو نیشنل پارک اور پیپر مل کے لکڑی کاٹنے والے علاقوں سے ملتا ہے۔ گھر بہت بڑا تھا، 2 منزلہ، جم، بلیئرڈ روم اور نیچے بیسمنٹ میں ایک پورا مووی تھیٹر بنایا گیا تھا۔ سب کچھ ایسا خواب جیسا لگتا تھا، تنہا، پرسکون اور مکمل۔ کچھ عرصہ رہنے کے بعد میرے وہاں اسکول میں دوست بنے۔ ایک رات جب میرے والدین گلگت سٹی گئے ہوئے تھے تو میں نے ان دوستوں کو بلا لیا۔ گھر میں ہم بالکل اکیلے تھے۔ ہم دونوں نیچے مووی روم میں گئے اور ایک مووی لگا لی۔ شروع میں سب کچھ نارمل لگ رہا تھا، لیکن مووی کے درمیان قریب آدھی رات کا وقت مجھے اچانک سے ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی، جیسے میری باڈی کسی چیز کا احساس کر رہی تھی جو میری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں بار بار پیچھے والے شیشوں کی طرف دیکھتا اور جو اندھیرے جنگل کی طرف کھلتے تھے۔ مجھے لگا کہ ہمیں شاید کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنے دوست کو نہیں بتایا۔ مووی کے دوران تھوڑی انٹیمیسی بھی ہوئی، لیکن میرے اندر وہ خوف بڑھتا گیا کہ جیسے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو۔ مووی کے بعد میں نے اسے اوپر لے جا کر اس کی کار تک چھوڑا۔ گھر میں واپس گیا تو یاد آیا کہ نیچے بلیئرڈ روم اور مووی تھیٹر کی لائٹس کھلی رہ گئی ہیں۔ واپس نیچے گیا، پہلے مووی روم کی لائٹ بند کی، تب میری نظر ایک پیچھے کے بڑے شیشے پر پڑی اور وہاں وہ شخص تھا۔ وہ شخص بالکل پاگل سا لگتا تھا، لمبے الجھے ہوئے بال، گندے کپڑے، سب سے ڈراؤنی چیز اس کا چہرہ تھا۔ ایک اتنی بڑی عجیب مسکراہٹ کہ وہ
کہ میری اس کو دیکھ کے روح کانپ گئی۔ اس کی آنکھیں سیدھا مجھے گھور رہی تھیں اور ہاتھ میں ایک چھری تھی۔ وہ چھری شیشے پر ہلکے ہلکے مار رہا تھا۔ پہلے مجھے لگا کہ شاید میں ہیلوکینیٹ کر رہا ہوں۔ میں پیچھے ہٹ کر ایک الگ کمرے کی طرف گیا اور اس کی لائٹس بند کی۔ اس کمرے میں بھی ایک سلائڈنگ گلاس ڈور تھا جو جنگل کی طرف کھلتا تھا۔ جیسے ہی سوئچ آف کیا دیکھا کہ وہ شخص شیشے سے چل کر دروازے کے پاس آ گیا ہے۔ اب ہم دونوں کے درمیان صرف شیشہ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، صرف گھورتا رہا مجھے۔ میں چپ چاپ اوپر چلا گیا۔ جیسے ہی میں اوپر گیا میرے والدین واپس گھر آ گئے تھے۔ میں نے ان کو بتایا مجھے لگتا ہے کہ میں پاگل ہو رہا ہوں۔ میں نے ایک آدمی دیکھا باہر، چھری کے ساتھ مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ امی کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ ابو نے بنا کچھ کہے اپنی بندوق نکالی اور باہر چلے گئے۔ جب میں نے امی سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا یہاں کچھ دن سے چوریاں ہو رہی ہیں۔ ایک آدمی جنگل سے نکل کر لوگوں کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمارے سے جو دور بھی گھر ہیں ادھر بھی ایسے ہی کچھ حرکات ہوئی ہیں۔ جو تو نے بیان کیا وہ بالکل اسی جیسا ہے۔ پولیس بلائی گئی لیکن نہ کوئی نشان ملا، نہ کوئی پیروں کا نقش، صرف ٹھنڈا اندھیرا جنگل۔ مجھے لگا یہ سب ختم ہو گیا لیکن یہ صرف شروعات تھی۔ اسی رات جب میں سونے کی کوشش کر رہا تھا تو نیچے سے ہلکی ہلکی چھری کے شیشے پر لگنے کی آواز آئی۔ میرا کمرہ 2nd فلور پر تھا، بالکل مووی روم کے اوپر۔ یہ آواز ہر رات آتی رہی، کبھی رکتی، کبھی 3 بجے دوبارہ شروع ہو جاتی، سمجھ نہیں آتا۔ کبھی مجھے چھت پر قدموں کی آواز بھی سنائی دیتی۔ ہر مرتبہ میں جھانکتا تو کوئی نظر نہیں آتا لیکن دل کے کسی کونے میں احساس رہتا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر سردی کا موسم آیا۔ میرے والدین کچھ دن کے لیے باہر جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے ایک شاٹ گن دی اور ہمارے پاس ایک بڑا روٹ ویلر کتا بھی تھا جو صرف تب بھونکتا جب کوئی اصل میں وہاں ہوتا۔ ایک رات جب میں اکیلا تھا مجھے سردی میں باہر سے دھیمی دھیمی قدموں کی آواز سنائی دی۔ کتا اٹھ گیا، کانوں کو تان کے بھونکنا شروع کر دیا اس نے، جیسے کوئی اصل میں وہاں ہو۔ پھر دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ اس رات میں شاٹ گن لے کر سویا، دروازہ لوک، پردے بند اور کتا میرے پاس تھا۔ اگلی صبح جب میں باہر گیا تو میں نے نوٹ کیا کہ کسی انسان کے نشان ہیں، پیروں کے نشان ہر کھڑکی کے پاس گئے تھے، جیسے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں وہ۔ میں ان نشانوں کے پیچھے گیا۔ وہ جنگل میں گھس رہے تھے۔ کچھ دور جا کر ان کا پیٹرن عجیب ہو گیا، زگ زیگ، پھر الٹا، جیسے مجھے گمراہ کرنا چاہ رہے ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ آگے جانا خطرناک ہے۔ میں واپس آ گیا وہاں سے۔ اسی رات پھر سے شیشے پر وہ ٹیپنگ آئی، اس بار زیادہ زور سے۔ میں نے شاٹ گن اٹھائی، اوپر والی بالکنی پر گیا اور لائٹ آن کی جو بیک یارڈ کو روشن کرتی تھی۔ وہاں وہ شخص تھا، وہی چہرہ، وہی مسکراہٹ، وہی آنکھیں، ہاتھ میں چھری مجھے گھورتا رہا۔ میں چیخا، اگر نہیں گئے تو گولی مار دوں گا، لیکن اس نے ہلنا تک گوارا نہیں کیا، صرف مجھے گھورتا رہا۔ میں نے وارننگ شاٹ ہوا میں فائر کی، تب اس نے پہلی دفعہ ریئیکٹ کیا، دھیرے دھیرے پیچھے ہٹا لیکن آنکھیں مجھ پر تکیں۔ تب میں نے کتا چھوڑ دیا، نیچے بھاگا، دروازہ کھولا اور اسے جنگل میں چھوڑ دیا۔ وہ بجلی کی طرح دوڑا، جیسے اسے مار دے گا۔ اس کا شوق کولر تھا، اس لیے دور نہیں گیا، لیکن مجھے امید تھی کہ اس شخص کو ڈرا دیا ہوگا۔ اس رات کے بعد میں نے اس شخص کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تھا میرا ایک واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام شعیب ہے۔ یہ میری زندگی کے کچھ عجیب اور بیان نہ ہونے والے واقعات میں سے ایک ہے جو میں نے خود محسوس کیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا اپنی ہسٹری کا پیپر لکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں صرف میں ہی ہوں اور مما گروسری کرنے گئی ہوئی ہیں، مگر شاید میں غلط تھا۔ اچانک نیچے سے میری امی جان کی آواز آئی۔ انہوں نے میرا نام لیا۔ میں نے جواب دیا، جی امی، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تھوڑی دیر سوچا کہ شاید مجھے سنائی دیا ہو، مگر جب آواز پھر سے آئی تو مجھے کیوریوسٹی ہوئی۔
میں نے فوراً اٹھ کر نیچے جانے کا فیصلہ کیا۔ نیچے جا کر ادھر ادھر دیکھا مگر امی کہیں نظر نہیں آئی۔ میں نے زیادہ زور سے آواز لگائی، تب ان کی آواز پھر سے سنائی دی، اس دفعہ بیسمنٹ سے۔ میں بیسمنٹ کے دروازے تک گیا لیکن وہاں کی لائٹ بند تھی۔ میں نے اسٹیئر وے کے پاس سے ایک آواز دی، امی آپ لائٹ بند کر کے یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر ہیزیٹیٹ کرتے ہوئے میں نے لائٹ آن کی اور نیچے اترا۔ جب میں لاسٹ اسٹیپ تک پہنچ گیا تو ان کی آواز پھر سے سنائی دی، میرے نام ویسے ہی لیتے ہوئے، بنا کسی ڈیفرنس کے، جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہو۔ ہر دفعہ آواز میں بالکل وہی ٹون تھی، بالکل وہی انفلیکشن، سیم طرح کی آواز۔ میں نے زیادہ زور سے، تھوڑے غصے میں امی پکارا مگر انہوں نے صرف میرا نام ہی دہرایا۔ اب مجھے عجیب لگنے لگا تھا۔ بیسمنٹ بالکل خالی لگ رہا تھا مگر ایک کرول سپیس کا دروازہ کھلا تھا۔ یہ ایک چھوٹی کنفائنڈ سی جگہ تھی جو ڈارک تھی، جہاں کافی سمے لگتا تھا گھسنے میں۔ میں نے ایک آخری دفعہ امی کہا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ مجھے کیوریوسٹی اور ڈر دونوں محسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنے گھٹنوں پر بیٹھ کر اندھیرے میں جھانکنے لگا۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ میں نے تھوڑی جھجک کے ساتھ کہا، امی کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں تھا، صرف لائٹ کا بزنگ ساؤنڈ سنائی دے رہا تھا۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور بنا کسی وجہ کے اپنے آپ کو فل سپیڈ سے اوپر بھاگتے ہوئے پایا۔ میں نے بیسمنٹ کا دروازہ زور سے بند کیا اور لاک کر دیا۔ میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا کہ جبھی مجھے دوبارہ بیسمنٹ سے آواز آئی اور اس بار کچھ بیسمنٹ میں گرا بھی۔ تبھی میں نے گھر کا فون اٹھایا اور امی کے موبائل نمبر ڈائل کیا۔ رنگ ہونے لگی اور جب انہوں نے فون اٹھایا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ گروسری کرنے گئی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں اپنا واقعہ بتایا مگر انہوں نے میرا مذاق اڑایا۔ میں نے انہیں کنونس کرنے کی کافی کوشش کی اور تقریباً کچھ دیر کے بعد وہ مان گئی۔ جب امی اور بابا دونوں واپس آئے تو ہم سب نیچے بیسمنٹ گئے۔ کرول سپیس کا دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ بابا اندر گھسے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا تھا جو میں نے سنا اور محسوس کیا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا سب سے زیادہ ہانٹنگ اور ان ایکسپلینڈ ایکسپیرینس ہے۔ یہ تھا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا اور میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بڑھتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹوری کی طرف۔ السلام علیکم، میرا نام نعمان ہے۔ میں کینیڈا میں رہتا ہوں۔ کینیڈا میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں، لیکن ایک پارٹ ٹائم جاب کر کے میں اپنی پاکٹ منی نکالتا ہوں۔ میں ایک رات دیر سے پیزا ڈیلیوری کر رہا تھا اپنی پرانی جاب کی جگہ سے۔ یہ میری لائف کی سب سے لمبی ڈرائیو تھی۔ ایڈریس جو مجھے دیا گیا تھا وہ میرے شہر کا ایک آؤٹر علاقے میں تھا اور وہاں کا سفر کرنے میں قریب 25 منٹ لگ گئے۔ انہوں نے 4 لارج پیزاز آرڈر کیے تھے تو مجھے لگا کوئی پارٹی ہوگی اور مجھے اچھی ٹپ ملے گی۔ رات کو ڈرٹ روڈز پہ ڈرائیو کرنا ہمیشہ مشکل لگتا تھا۔ جب میں ایڈریس پر پہنچا تو سامنے ایک پرانی سی عمارت تھی جو ایک جنگل کے اندر تھی۔ کوئی گاڑی وہاں نہیں تھی، نہ ہی کوئی لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے کار کو پارک کیا اور اپنے باس کو کال کی۔ میں نے ایڈریس 3 دفعہ کنفرم کروایا کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں میں غلط جگہ تو نہیں آ گیا۔ میرے باس غصے میں تھا اور کہا کم سے کم دروازہ تو کھٹکھٹاؤ ورنہ پیزا واپس لے آئے تو پرابلم ہوگی۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا لیکن میں نے ہمت کی اور دروازہ نوک کیا۔ کوئی ڈور بیل نہیں تھی، اس لیے میں زور سے نوک کرتا رہا۔ پہلے کچھ نہیں سنا، پھر ہلکی سی آواز آئی جیسے اندر کوئی ہل رہا ہو۔ میں نے دوبارہ نوک کیا اور آواز لگائی، پیزے والا ہوں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اس وقت مجھے صرف ٹائم اور فیول کا ضائع ہونے کا غصہ آ رہا تھا۔ میں پیچھے مڑنے ہی والا تھا کہ ایک ونڈو کی طرف میری نظر گئی۔ وہاں کوئی مجھے دیکھ رہا تھا، صرف ان کی آنکھوں کا پتہ لگ رہا تھا۔
آنکھیں اتنی بڑی کھلی تھیں جتنا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ میری ہمت جواب دے گئی۔ میں نے پیزا زمین پہ گرائے اور اپنی کار کی طرف بھاگا، لیکن گاڑی نے سٹارٹ ہونے سے انکار کر دیا۔ تیسری کوشش پر انجن چلا۔ میں جلدی سے کچے روڈ پر واپس آنا چاہا، لیکن کار ہل رہی تھی، جیسے گاڑی کے نیچے کچھ گڑبڑ ہو۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک زور کی اسکریپنگ کی آواز سنائی دی۔ گاڑی آگے نہیں چل رہی تھی۔ میں نے اتر کر چیک کیا۔ میری سانسیں رک گئیں جب مجھے پتہ چلا کہ میری کار کے سارے ٹائرز کٹ چکے ہیں، صرف سامنے کے نہیں، چاروں ٹائرز سلیش ہو چکے تھے۔ مجھے سمجھ آ گیا جب میں ڈور نوک کر رہا تھا، تبھی کسی نے یہ سب کیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں زندہ نہیں بچوں گا، لیکن میں کار میں واپس بیٹھ گیا اور ڈورز لاک کر دیے۔ میری حالت خراب تھی۔ میں نے 15 سے 20 منٹ تک بس ڈر کے مارے کار کے اندر چھپ کے گزارے۔ میں نے پولیس کو کال کی، ان سے سب کچھ شیئر کیا۔ آپریٹر نے کہا کار میں رہیے اور کچھ بھی ہو باہر مت نکلیے گا۔ پولیس کی سائرن سنائی دینے تک مجھے گھنٹوں کا انتظار لگا۔ سائرن سنتے ہی میں نے اپنے لاسٹ سٹیمینا کا استعمال کیا اور بھاگ کر واپس کچی روڈ پر آیا۔ پولیس نے فلیش لائٹس کے ساتھ عمارت کی تلاشی شروع کی۔ وہاں صرف کچھ لوہے دار والی چیزیں پڑی ہوئی تھی جو ٹائرز کو سلیش کرنے کے لیے یوز ہوئی تھی۔ وہ مجرم کبھی پکڑا نہیں گیا۔ اس انسیڈنٹ کے بعد میں نے وہ جاب چھوڑ دی تھی اور ایک لوکل گروسری سٹور میں کام کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن وہ آنکھوں والی عورت یا جو بھی تھا کبھی میں بھول نہیں سکتا جو میرے پیچھے کار کے اندر تھی۔ یہ تھا میرا واقعہ جو میرے ساتھ ہوا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی۔ تو جی فرینڈز، یہ تھی آج کی سٹوریز۔ آپ کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سٹوریز کیسی لگیں۔ اگر آپ کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیجیے تاکہ آگے آنے والی کہانیاں ویڈیوز آپ سے مس نہ ہوں۔ اپنا خیال رکھیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔